بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج جمعرات ماہ جون کی 25 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ و برتر کی کروڑہا احسانات کی، اس مہربان کی خاص توفیق سے اس کی مقدس عالی شان کتاب قرآن شریف کا سبق نصیب ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا 8واں رکوع آج شروع ہو رہا ہے جی۔ کلام پاک اس طرح ہے، یسألونک عن الاہلہ۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا دریافت کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے متعلق، یعنی نئے چاند کے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت، یہ ہے مطلب وقت کے گھٹنے اور بڑھتے ہیں، یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں، کم یا زیادہ کیوں ہوتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ نہیں، وہ پوچھتے تھے کہ چاند بعض چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ پاک سے ڈرتے رہو اس امید سے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، چاند کا گھٹنا یا بڑھنا یا نئے چاند کا آنا، ہمارے ملک میں یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار لوگ اس پر طب آزمائی کرتے ہیں اور اس پر کیلنڈر بنانے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات، یہ چیز واضح ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ افطار کر لو، یعنی عید کر لو۔ تو یہ وقت کی علامتیں، پوری دنیا کو ایک ایسی جنتری، ایک ایسا عام کیلنڈر دیا کہ آپ اس کو دیکھ کے محسوس کریں۔ آج چاند، اب تو چونکہ چاند اور ستاروں کی طرف دیکھا کم جاتا ہے، کھلے سینوں میں لوگ بہت کم بیٹھتے، سنتے، سوتے ہیں، جگہوں کی کمی یا کیا ہو گیا۔ تو وگرنہ لوگ راتوں کو تاروں اور چاند کی طرف دیکھتے تھے، ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ اب چاند تقریباً آج 6-7 ہو سکتی ہے، آج 10-12 ہے۔ آج چاند پورے جوبن پہ ہے، آج ہی اس کی 14ویں رات ہے، اس طرح ہوتا تھا۔ پھر پنجابی کہیں چاند نے گوڈا لا لیا، پھر وہ چاند ذرا کم ہوتا شروع ہو جاتا تھا، یہ سارا سلسلہ۔ تو یہ وقت کی علامت، قل ہی مواقیت، یہ وقت کی علامتیں ہیں۔ والحج، اور حج للناس سے، لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جواب فرمائے۔ اس کے لیے کوئی ماں کا لال کتنا بھی کوئی بڑے علم والا ہو، اس کا کیلنڈر نہیں تیار کر سکتا۔ اتنا ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ چاند جو ہے یہ 28 یا 31 کا کبھی نہیں ہوتا، یہ 29 یا 30 کا ہی ہوتا ہے۔ اتنی بات معلوم ہے، اس سے زیادہ اس کے بارے میں ماہر فلکیات کوئی بھی نہیں بتا سکتے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے آگے ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں پچھواڑے سے۔ البتہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان من اتقا، تقوی اختیار کرے۔ اپنی مرضی سے کسی کو نیکی تصور کر لینا، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی کے پیچھے جب تک خدا اور رسول کے واضح احکامات نظر نہ آئیں،
تو وہ کوئی بھی عمل ہے نیکی نہیں کہلاتا۔ اپنے ذہن میں اپنے خیال میں کس چیز کو نیکی تصور کر لینا یہ نیکی نہیں۔ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام حدیث کے فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا، جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوتے اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ اس لایانی حرکت سے ان کو روک دیا گیا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو عرب والے اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے، یعنی اپنی مرضی سے اس چیز کو پہ ہم نے اب گھر جانا تو دروازے سے نہیں داخل ہونا۔ تعلیمات اسلامی اس قسم کی توہم پرستی، اس قسم کی فضول چیزوں کو نیکی تصور کرنا، اس اب تک پیچھے کوئی باقاعدہ حکم موجود نہ ہو، اس کو ہم اپنی مرضی سے نیکی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کوئی نیکی نہیں، نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، تقوی یعنی پرہیزگاری۔ اور آگے فرمائے وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آیا کرو گھروں میں دروازوں سے۔ یعنی ایک تو وہ حکم ہو گیا کہ تم عمرہ احرام باندھ کر پیچھے سے آنا یہ رسم ہے، اس کا شریعت پاک سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ نیکی ہے۔ دوسرا، اگر اس کا چونکہ قرآنی احکامات جو ہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ عام حالات میں بھی کسی کی دیوار پلانگنے کی اجازت نہیں، کیونکہ دروازہ ہے اس نے کہا آنے جانے کے لیے۔ خدا نخواستہ کوئی غیر معمولی حالات ہوں، اللہ معاف فرمائے کوئی مشکل ترین حالات ہوں تو پھر الگ بات ہے، خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے یا کوئی لوگ اندر بند ہو جائیں، کوئی ایسی مصیبت ہو، پھر تو آپ کچھ بھی کریں، دیوار کو گرایا بھی جا سکتا ہے، خدا نخواستہ اندر کوئی جل رہا ہے یا مشکل میں ہے۔ عام حالات میں کسی کی اجازت کے بغیر اس طرح داخل ہونا، بلکہ دروازے سے بھی آؤ تو ہمیں دروازے سے پرمیشن یعنی اجازت لے کے آؤ، تو یہ اصول ہے، آپ دروازوں سے آؤ۔ واتقوا اللہ، اپنے پاک رب سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب پتہ چلا کہ نیکی میرے اور آپ کے کہنے، کسی کے کہنے سے نہیں بنتی، اس کے پیچھے خدا اور رسول کے احکامات چاہیے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو ان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ پاک کی راہ میں ان سے لڑو، فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تمہیں ان کو جواب دینے کی اجازت ہے، تم بھی ان سے لڑو۔ سبحان اللہ، میرا اسلام کا وہ حکم جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کا علم بلند کرتے ہیں، عدل و انصاف کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں، ولا تعتدوا، ان پر بھی زیادتی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پاک مذہب اسلام کو دیکھیں تو اسلامی تعلیمات میں جنگی اصول بھی بیان کیے گئے، درخت نہ کاٹنا، جو لوگ تمہارے مقابلے میں نہ آئے ان کو نہ مارنا، عورتوں اور بچوں پر زیادتی اور ظلم نہ کرنا۔ اگر ان کے ورثاء ظاہر جنگ میں مارے جائیں تو وہ عورتیں یقیناً جنگی طریقے کے مطابق گرفتار ہوتی ہیں، ان کا بھی احترام اور ان کا خیال رکھا جائے، کوئی ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ واتقوا فرمایا ولا تعتدوا، جو لوگ تم سے آ کے جنگ کرتے لڑتے ہیں تم ان کو اپنے اس حال کا جواب دے سکتے ہو، لیکن ولا تعتدوا، زیادتی ان پر بھی نہ کرنا، کیونکہ پاک رب کی شان یہ ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند ہے، ان سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے آگے چل کے مزید بیان ہوگا کہ النفس بالنفس والعین بالعین، جو قصاص کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جس قدر آپ سے کوئی زیادتی کرے اس قدر کرو، زیادتی نہیں کرنی، یعنی جس قدر آپ کا کوئی نقصان کرے اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، وہاں بھی کہا گیا کہ زیادتی نہیں کرنی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یحب المعتدین، جو اللہ کی حدیں پار کر دینے، زیادتی کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں فرماتا۔ دیکھو آپ دیکھ لیں کس حالت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حد میں قائم رہنا، جنگ ہو رہے ہیں،
اس دوران تو استغفر اللہ آپ نے دیکھا کہ جنگی جنون میں آ کے نہ جانے لوگ کیا کیا ظلم کر دیتے ہیں، بستیوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور ناحق لوگوں کو مار مار کے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، اس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، استغفر اللہ، جو ناقابل بیان حالات ہیں۔ تو میرا پاک رب فرماتا ہے جو لوگ تمہارے مقابلے میں آئیں تم ان کا مقابلہ کرو، پر حد میں رہنا، زیادتی نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں انہیں پاؤ تم، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، نکال دو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھو جی، ایک تو ہے جنگ کے حالات ہیں، اس کی لیے تم کمر بستہ ہو کے سامنے آ جاؤ، جس قدر وہ تم سے زیادتی کر رہے ہیں تم اس کا بدلہ لو۔ لیکن فرمائی جو فتنہ ہے، فتنے کی تشریح ذرا بڑے ذرا احتیاط سے، ہر لفظ کی تشریح احتیاط سے کرنے۔ ایک ہے بندہ، انہوں نے آپ کا مارا، آپ نے ان کا مار دیا۔ ایک ہے فتنہ، فتنے کے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ جو فتنے ڈالے جاتے ہیں، ایسی ایسی تنظیمیں قائم ہوئیں شدت پسند، انہوں نے دوسرے نظری دوسرے فرقے کے لوگوں کا ایک بندہ مارا، ان کے بس میں انہوں نے ان کے 10 مار دیے، ان کے بس میں ان کے 20 مار دیے۔ ہمارے کئی اس طرح کے مختلف ناموں پر تنظیمیں قائم ہوئیں، انہوں نے میرے وطن پاکستان میں بڑا لہو بہایا۔ کئی قسم کی تنظیمیں میں نہیں نام لیتا، ان کے جو قائم کرنے والے خود بھی اسی حال میں وہ بھی مارے گئے، اور وہ تو اس قابل تھے کہ مارے جاتے۔ اس کہتے ہیں وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ پھر سکیاں نال گلیاں بھی بل دیا ہے جی، پھر بے گناہ لوگ بڑے مارے جاتے، یہ ہوتا ہے فتنہ۔ ایسا فتنہ ڈال دیا، فتنہ پھر اشد من القتل، بھائی قتل سے کون سی چیز سکتا ہے؟ قتل سے، اس کے بزرگ فرماتے تھے قتل کا بدلہ، قتل ایک مارا تو ہم نے وہ ان کا مار دیا، انہوں نے بدلہ لے لیا۔ فتنہ تو 1000 بندہ بھی مرے تو فتنہ نہیں مٹتا۔ اب بھی پاکستان میں کئی فتنے ہیں جو مٹ ہی نہیں رہے، دن بدن ان کی جڑیں پھیلتی جا رہی ہیں اور ان کے بدلے کے جو ہے نا وہ سسٹم پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، کہ کئی قتل بھی ہو جائیں تو فتنے مٹتے نہیں۔ آگے فرمائے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، نہ ان سے جنگ کرنا مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود کرنے لگے۔ یعنی حرمین شریفین، حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، ان حدوں میں تمہیں جنگ وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، نہ ایسے کرنا۔ اب فوراً سوال آتا تھا اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کر دے تو اس کا بدلہ دینے کی پوری اجازت ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یقاتلوا کہ وہ خود جنگ کرنے لگیں۔ پھر تم جس طرح آج سے کئی سال قبل حرم شریف پر قبضہ ہو گیا تھا تو پھر مسلمانوں نے ان کا بڑا زبردست مقابلہ کیا، وہ جو ظالم لوگ تھے ان کا بڑا سختی سے مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کرنے لگیں پھر تمہیں اجازت ہے۔ فرمائے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سو اگر وہ لڑے تم سے تو پھر انہیں زندہ، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر انہیں مار دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں۔ جب اگلا تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے تو تم پھر اللہ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق پورا مقابلہ کرو، اگر وہ تمہاری زندگی تم سے چھیننا چاہتا ہے تو تم ہمت سے مقابلہ کرو، اس کا وہ حشر کرو جس کے وہ قابل۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ آپ دیکھیں حدیں قائم رکھنے کو فرمایا جا رہا ہے کہ حد میں رہنا، پھر یہاں بھی فرمایا کہ اگر وہ لوگ باز آ جاتے ہیں، اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، یہاں کوئی ایسا صلح کا راستہ نکالتے، فرمایا پھر یہ آپ بھی صلح کی گنجائش قائم رکھنا کہ کوئی فتنہ جو ہے موٹر دیکھ، یعنی اگر فتنہ آپ کو مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، فساد جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، تو آپ خدا واسطے آپ بھی باز آ جائیں۔ آپ ان اللہ غفور الرحیم، اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر صورت آپ ان کے لیے بہتری کا راستہ ان کے لیے قائم رکھے، تاکہ مقصد کسی کو فساد کرنا، قتل ناحق کرنا،
اجاڑ دینا نہیں، مقصد کہ اصلاح کا سلسلہ قائم رہو۔ ماں باپ بھی بچوں پر سختی کرتے ہیں، اساتذہ بھی کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو تباہی کر دیں، ہڈیاں ہی توڑ دیں، نہیں، مقصد ہوتا ہے تھوڑی سختی کریں، یہ بہت ضدی اور ڈھیڑ قسم کا بچہ ہے، شاید اس طرح اس کی اصلاح ہو۔ تو آپ اگر کسی سے جنگ بھی کریں پوری جوان مردی سے کریں، مگر اس کے لیے بہتری کا راستہ قائم رکھیں۔ پیچھے آپ نے 2 دفعہ پڑھا کہ زیادتی نہ کرنا، اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ فساد۔ اب دیکھو جی، فساد اس کی تشریح تو بہت زیادہ ہو جائے گی، اور دین ہو جائے خالص کس کے لیے؟ اللہ کی ذات پاک کے لیے، فساد نہ رہے۔ اب دیکھنا ہوتا ہے ان میں کچھ عام لوگ ہوتے جو ویسے ہی تلوار پکڑ کے، گن پکڑ کے، وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم چلاتے رہو، یہ تو عام اور خاص کا فرق تو ہمیشہ رہے گا۔ اور کچھ ان کے سربراہ، ان کے گرو ہوتے ہیں جو فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی اعتبار سے فرمایا یہاں تک دین خالص، یعنی ایسے فتنہ پرور لوگ جو ہیں ان کی سر کو بھی بہت ضروری ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر وہی بات آ گئی، اگر وہ بھی باز آ جائیں تو سمجھ لو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ اب میرے پاک رب کے ارشادات کا ایک حسن، ایک عدل و احسان کا ایک عالی شان نظام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے، فرمایا یہ دیکھتے جاؤ کہ اگر پھر بھی وہ باز آ جائے، فتنے کو تو اس کو تو ختم کرنا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کون سے لوگ جو زیادہ فسادی ہیں، کون ہے جو معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، ان کی سرکوبی کی جائے۔ اگر وہ بہت زیادہ ظالم ہے تو اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا دیکھتے رہنا، چند لوگوں کے مار دینے کے بعد دوسرے لوگ توبہ کر لیں، فلا فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ بھی باز آ جائیں تو فلا عدوان الا علی الظالمین، سمجھ لو سختی کسی پر جائز نہیں، اللہ قائم ہے، کیونکہ وضاحت جب بات شروع ہوتی بعض دفعہ اللہ آ جائے تو بات اس کے بعد ہوتی، ہاں اگر کوئی ظالم ہے تو اس پر سختی کی تمہیں اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح یہی جملے کہہ کے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اس مقدس کتاب، اس بحر بے کراں کا اپنے محدود علم کے مطابق اپنے بزرگوں، مفسرین، اصحاب رسول کی رائے کو پڑھ کے پھر تھوڑا سا سبق ہم پیش کرتے ہیں۔ بات آخر میں یہی ہوتی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، جو ہم تو کچھ بھی نہیں، جو بڑے بڑے علم والے اماموں نے بھی کہا ہم نے قرآن پڑھنے پڑھانے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن کوشش ضرور کی ہے۔ ہم اس کا حق تو بہت آگے ہے۔ قرآن شریف کو بحر بے کراں کہا گیا، اس کو ہدایت کا عظیم سمندر کہا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، حمزہ عین گلے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سینن اس کو بری کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، لفظوں کو سنواریں، یسألونک عن الاہلہ، یہ ہاں کون سی؟ ہدایت والی، عن الاہلہ، قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البیوت، بأن تأتوا، تا کے ساتھ الف آ گیا نا، جب الف جزم والا ہو جائے تو یہ حمزہ، تا حمزہ کی تأتوا البیوت جھٹکے سے، من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، أَشَدُّ مِنَ
فتنہ جو ہے یہ کئی قتلوں کا سبب بنتا ہے. فتنہ پروری جائز نہیں، اور اس کو پروموٹ کرنا، اس کے لیے آسرا بننا، نئے نئے فرقے پھیلانا، یہ بھی ایک بڑا عجیب قسم کا فتنہ ہے، اور میں یہ قتل سے بھی سخت ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ زائن جزا، جیم زبر جا، زا زبر علی بڑی مد، زا جزاء الکافرین، کیا بنا؟ کذالک جزاء الکافرین فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ. فإن انتہوا، دین ہو جائے صرف اللہ کے لیے، یعنی دین اسلام، دین کی بالادستی ہو جائے، احکامات شریعہ کو اس ریاست میں نافذ کر دیا دے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ. سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے. پھر اگر وہ اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو سمجھ لو سختی کسی پر جائز نہیں، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر. پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہم. یا رب العالمین، تیرا شکر اللہ، تیرا احسان. ہم گناہگاروں کی کچھ گھڑیاں قرآن شریف کا سبق پڑھتے گزری، یا اللہ قبول فرما. ہم اپنی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں تیرا دیا ہوا علم جو روشنی تھوڑی سی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے بڑے اماموں بزرگوں کی تفسیریں پڑھ کے قرآن شریف کا سبق پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. اس کے پڑھتے ہوئے اس کے کلمات ہوں یا تفسیر ترجمہ ہو، کہیں کو زیر زبر کا فرق، کہیں کو جملہ، کوئی سطر، کوئی حرف غلط نکل گیا، یا اللہ، یا ذرا بھی نامناسب ہو تو ہمیں معاف فرما دینا. اس پر جو تو نے راضی ہو کے اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا کیا ہے، ہمارے پیارے آقا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. حضور کے وسیلہ پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء، کائنات کے سب مسلمانوں کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند فرما، گناہگاروں کو معافی عطا فرما. اس میں بڑا مقام رکھنے والے ہمارے اساتذہ، ہمارے وہ رشتے جن کو رسول پاک نے ماں باپ کا درجہ دیا، ان کی بخشش ہو جائے. بالخصوص وہ والدین جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ہمیں پالا پوسا، اللہ ان کی قبر منور و روشن فرما. اگر ان میں کوئی زندہ ہے تو اس کو شفا دے، ہمیں ان کی قدر نصیب فرما. ماں باپ کی بے ادبی اور بے قدری سے بچا، والدین کا دل و جان سے ادب نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری اولادوں پر کرم فرما. ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا کر، انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو. ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث بس برکت، باعث عزت و باعث فخر، باعث بخشش بھی ہو. جو لوگ اولاد کے معاملے میں دکھی ہیں، اللہ ان کی خاص مدد فرما. ہر مسلمان کو اپنی اولاد کے لیے نیک سبب عطا فرما. کئی دوستوں نے پوچھا تھا کہ اچھے رشتوں کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سچی توبہ کر کے کسی بھی خاص وقت میں 2 نفل برائے حاجت پڑھیں. اس میں قیام زیادہ کریں، یعنی علامہ شریف پڑھ کے 7 مرتبہ 11 مرتبہ کل شریف پڑھتے جائیں. پھر رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم زیادہ بار کریں، سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ بار کہیں. یعنی چونکہ نفل ہے نا، جتنا پڑھ سکیں زیادہ کریں. پھر اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے پڑھیں یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا مسبب الاسباب. اور اس کے لیے کوشش بھی کریں، اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں. ہر کسی سے نہ یہ کہتے پھریں کہ ہم آئے گا میرے کو رشتہ درکار ہے، یہ بڑی جاہلانہ بات ہے. اس سے بچیوں کی انسلٹ ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، گھر تماشے بن جاتے ہیں. جو انتہائی بااعتماد، عزت آبرو والے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، کسی کی عزت بھی سمجھتے ہیں، ان سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں. مگر عام چوکوں چوراہوں دکانوں پہ جا کے رشتے تلاش کرنا یہ بڑی جہالت ہے، اس سے بڑی توہین ہوتی ہے. مسخرے لوگ پھر مختلف قسم کی نقصان ان سے ہوتے ہیں.
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اپنی اولاد کی صحت کا خیال کریں۔ میری پیاری شہزادی بچیاں بہنیں، ان سے میری درخواست ہے، پانی کی جو ہم تو کبھی بوتل کے آج کل باٹل کہتے ہیں، وہ ہلکے نیم گرم کی باٹل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہا کرو، چہروں پہ قدرتی نکھار ہوگا۔ پانی کم پینے کی وجہ سے بچیاں لگتی ہیں جس طرح مردیں، تو اگلا دیکھنے والا پہلے ہی بگڑے ہوئے حالات ہیں، تو وہ اپنی صحت کا بھی خیال کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ہلکے پھلکی آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنے کسی بھی ٹی وی چینل سے جو اچھی بات سیکھتی ہیں۔ یہ بالکل جہاں مردوں کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، ہمارے استاد کہتے تھے عورتوں کو بھی اپنی صحت کا خیال، مگر عورت کی ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ کسی اوپن جگہ پہ نہ کرے، اپنا روم بند کر کے ضرور اپنے، اس سے اس کے جسم کی ٹانگوں کی دردیں، کمر کی دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کئی لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس میں شرعی طور پہ منع نہیں ہے، بشرط کہ بے پردہ نہ ہو، اوپن نہ ہو، عام جگہ پہ نہ کرے، وہ اپنا روم بند کر کے اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، صحت کو صحیح رکھنے کے لیے۔ میرے ایک پاس ایک عورت آتی تھی، کہتی میری دونوں ٹانگوں کو درد ہوتی، یقین جانے میں نے اس کو کہا آپ نماز تسبیح کی طرح لمبا رکوع کیا کریں، ہے نا، اور آپ رکوع میں جائیں، ذرا ساؤں سر نیچا کریں، پڑھتے جائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، تاکہ آپ کو آپ کی ٹانگ کو پیچھے سے ذرا کھچ لگے، پھر جب تنگ ہو جائے پھر کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ایک طرح کی عبادت بھی ہے، اور اس طرح میں نے کہا پہلے ذرا مساج کر لیں، مالش کر لیں۔ مجھے وہ کہہ رہی ہے کہ جنوں اللہ کے کلام کی برکت بھی ملی ہے، اور آپ کا یہ بتایا طریقہ میری ٹانگوں کی درد ختم ہو گئی۔ یہ میں جس طرح رکوع میں جائیں اور نیچے جھکتے جائیں تاکہ پیچھے سے ٹانگ کو کھچ لگے، یعنی بات ہو رہی ہے کہ اچھے رشتوں کے لیے آپ جہاں دعائیں کریں وہاں کوشش بھی کریں۔ کوشش کے لیے میں نے عرض کیا ہے اپنے بااعتماد عزیزوں، نیکوکار دوستوں سے بات کرنے میں بھی عرض کوئی نہیں، لیکن عام قسم کے رکشے والے، عام قسم کے دکان والوں سے بات کرو گے تو آپ کی توہین ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بچوں کو کہو اپنی صحت کا خصوصی خیال کریں۔ تو جو فارغ بیٹھے ہوئے گھروں میں لڑکے خاص کر جن کا رشتہ لینے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں نا منڈا کی کردا ہے، ایدا پرا باہر ہے، دل تو کرتا ہے کہ اس کو جوتے مارے جائیں کہ ویا ایدا کردے ہوئے ہوتے باہر دوسرا ہے۔ یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ ایسے بچوں کو کہو خدا واسطے محنت مزدوری کریں، فارغ رہنا بہتر نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیک رشتے سبب عطا کرے گا۔ تو بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے کہ وہ اپنی صحت کا خصوصی خیال فرمائیں۔ پانی اللہ کی قدرتی نعمت ہے، اس کو پیتے رہیں، اور پھر وہ لمبے سجدے کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا کئی قسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پانی پیتے رہیں، صحت کا خیال کریں، یہ ہے دعا۔ تو دعا کیا ہے؟ سجدے میں جا کے کہے یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کوشش بھی کرے، یعنی دعا اینڈ دعا، تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کا در ضرور کھولے گا۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ آتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میرے پاک رب کے فرامین تو بڑے ہی کمال ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی لے کے اللہ 10 گنا عطا کرتا ہے۔ تو یہ دعا کریں، کسی کو بھی یہ وظیفہ بتائیں، جعلی پیروں ڈنگروں سے بچیں جو کہتے ہیں تہاڈے رشتے کسے بن سڑے نے، ایسے پیروں کو ہر بات پہ جوتے مارو اور اپنے گھر سے کان سے پکڑ کے باہر نکالو۔ رشتے باندھنا دنیا میں کسی کی طاقت نہیں، یہ میرے پاک رب کی شان ہے، اس کو چاہے عطا کرے، جس کا چاہے روک لے، کوئی رشتے باندھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایک جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم بھی جب منڈے والے بن کے جاتے ہیں نا بچیوں کے گھروں میں، ہم بھی کئی جگہوں سے چائے شائے پی کے آگے، پہلے تو کہتے تھے کوئی سوال جواب نہیں، اب کہتے ہیں رسپانس نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے کئی بچیوں کو ایسے نہیں کیا ریجیکٹ، یہ پھر ادھر ہی کرنے پر نہیں ہو جاتی۔ آپ بھی توبہ کریں، آپ کسی کی بیٹی کو اس طرح ریجیکٹ نہ کریں، پہلے جب تک آپ کو اس کے کوائف پوری طرح مطمئن نہیں ہے، خام خواہ میں کسی کے گھر مہمان نہ بنے۔ بچی والوں کے گھر جب ہم جاتے ہیں تو ارد گرد کے گلی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کو آئے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ تو آپ بھی ذرا سوچیں سمجھیں، کسی کی عزت کرو گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت دے گا، کیونکہ میرا رب کسی کا حق نہیں رکھتا، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ خیر و برکت فرمائے اللہ۔ اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا، میں نے دعا میں ان کو وظیفہ بھی بتا دیا ہے، تھوڑی سی مت بھی دے دی ہے کہ صحت کا بھی خیال کرے، یہ بھی کہا کہ دوسروں کی بچیوں کا حیا اور ادب کرے،
اللہ آپ کی بچیوں کو عزت آبرو ضرور دے گا، میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں فرماتا۔ اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔